السلام علیکم ناظرین اکرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سہیل آفریدی کی جانب سے اسلام آباد میں بڑی اہم ملاقاتیں کی گئی۔ سہیل آفریدی کی جانب سے اسلام آباد میں محض 2 روز میں تقریباً 5 اہم ملاقاتیں کی گئیں، جس میں ڈیفنس کے بیٹ رپورٹر کے ساتھ ملاقات، بیورو چیفز کے ساتھ ملاقات، بیٹ رپورٹرز کے ساتھ ملاقات، اس کے علاوہ اینکر حضرات کے ساتھ ملاقات اور کچھ ایسے صحافیوں کے ساتھ جو آف سکرین ہیں ان کے ساتھ یہ ٹوٹل 5 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اب ان میں دفاع کے بیٹ رپورٹرز کے ساتھ سہیل آفریدی نے کیا گفتگو کی، جس میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات پر کافی گہرائی میں بات کی گئی، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ سہیل آفریدی کی جانب سے گنڈا پور اور مراد سعید کے حوالے سے خصوصی گفتگو کی گئی، وہ کیا ہے اس پر بات ہوگی۔ پھر سہیل آفریدی نے نیب سمیت وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ آفر کی ہے کہ اگر آپ کو کہیں ہماری کرپشن نظر آتی ہے تو آئیں، آ کر تحقیقات کریں، جو ذمہ دار ہو اسے گرفتار کریں۔ تو اتنا اوپن چیلنج آفریدی کی جانب سے دیا گیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ پھر 4 آپشنز جو سہیل آفریدی اور ان کی حکومت اس وقت زیر غور لا رہی ہے احتجاج کے حوالے سے، وہ کیا ہیں اس پر بات کریں گے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سہیل آفریدی کی جانب سے ناظرین کرام دفاع کے رپورٹر کے ساتھ گفتگو کی گئی۔ سہیل آفریدی اور ڈیفنس کے بیٹ رپورٹرز کے درمیان ایک عجیب و غریب قسم کا تعلق ہے، کیونکہ عمران خان، بشرا بی بی یا پی ٹی آئی کے خلاف جتنی بھی خبریں آتی ہیں یا آئی ہیں، اس میں آپ کو ڈیفنس کے بیٹ رپورٹرز کا بڑا اہم عمل دخل نظر آئے گا۔ مثلا بشرا بی بی اور خان کے خلاف عدت کا کیس کہاں سے آیا، اس کا فیصلہ کہاں سے آیا، دفاع کے بیٹ رپورٹرز نے فیصلہ شیئر کیا، حالانکہ جو صحافی اڈیالہ میں موجود تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اسی طرح خان کے خلاف توشخانہ 1 کا فیصلہ دیکھ لیں تو یہ فیصلے سارے وہاں سے سنائے جاتے تھے۔ اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ اسلام آباد پولیس کے بھی بہت سارے معاملات پنڈی کی طرف شفٹ ہو چکے ہیں۔ ڈیفنس کے بیٹ رپورٹرز کی جانب سے گزشتہ کچھ روز سے خان کی بہنوں سے نامناسب سوالات کیے گئے، ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی، ان کی کردار کشی میں یہ لوگ ملوث پائے گئے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے خلاف بھی یہ بیانیہ بنانے میں اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیتے دکھائی دیے۔ سہیل آفریدی نے تو مطیع اللہ جان کا بھی سامنا کیا، کیا مریم نواز یہ کر سکتی ہے؟ کبھی نہیں کرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عوامی مینڈیٹ لے کر نہیں آئے، ان کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ بہرحال سہیل آفریدی کی جانب سے صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں کہا گیا کہ میں نے کبھی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی ذات پر تنقید نہیں کی، جو ہمارے جوانوں کو شہید کرتا ہے وہ دہشت گرد ہے، پالیسیز پر تنقید کرنا میرا حق ہے۔ یہ ایڈ ٹو سول سروسز کا معاملہ جو ہمارے گلے پڑا ہے، دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں لیکن کولیٹرل ڈیمیج نہیں چاہتے۔ بارڈر پر متعین افسروں کے اثاثے بھی سامنے آنے چاہیے۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، اپنی بات پر قائم رہتا ہوں، غلط بات پر معذرت بھی کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پانی بند کرنے سے متعلق جنید اکبر کا بیان غلط تھا۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، کسی بھی اقدام سے صوبوں کے عوام کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اتنا ظلم برداشت کرنے کے باوجود پی ٹی آئی کا ظرف کتنا بڑا ہے۔ وہ مریم جو خیبر پختونخوا کی گندم روک لیتی ہے، جس کی وجہ سے کے پی عوام کو مہنگا آٹا خریدنا پڑتا ہے، اس کا سیاسی مخالف سہیل آفریدی کہتا ہے کہ پانی بند کرنے کی بات مناسب نہیں تھی۔ تو سہیل آفریدی کے اندر آپ کو عمران خان والی چھاپ نظر آتی ہے۔ عمران خان بھی اسی طرح صحافیوں کا ایک پورا پینل بٹھا دیتے تھے اور کہتے تھے آئے انٹرویو کرتے ہیں، اور یہی اعتماد آپ کو سہیل آفریدی میں نظر آتا ہے۔ سہیل آفریدی مزید کہتے ہیں کہ ہم بند کمروں کی پالیسیوں کے خلاف ہیں، عوام کا اعتماد بحال ہوگا تو ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتیں گے۔ انسداد دہشت گردی قوانین میں سکم ختم کرنا چاہتے ہیں، عوام کے ساتھ اعتماد کا فقدان موجود ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ علاقے کے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے۔ دہشت گردی نے خیبر پختونخوا کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے، دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پالیسی بنانی چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی پولیس مکمل طور پر اہل اور قابل ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس دہشت گردوں سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ ضم شدہ اضلاع سے بھرتی کیا گیا معیار نرم کر دیا گیا ہے۔ ضم شدہ اضلاع سے پولیس کی بھرتی کی جائے گی۔ افغانستان جاؤں تو کہوں گا کہ ہم پختون ہیں، مسلمان ہیں، پڑوسی ہیں، حملے بند کرو۔ اگر افغان مجھے انکار کریں تو میرے پاس بھی جواز ہوگا۔ پی ٹی آئی کچھ کر رہی ہے تو ہی خیبر پختونخوا کی عوام نے موقع دیا ہے۔ بالکل انہوں نے صحیح کہا، ورنہ کے پی عوام کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتی، ماضی اس بات کا گواہ ہے۔
پھر انہوں نے کہا کہ وقت آیا تو ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمارا ملک پاکستان ہے، ہماری وفاداری پاکستان کے ساتھ ہے، پارلیمنٹ اور حکومت سمیت سب ملک کی خاطر پالیسی بنائیں، ہر مسئلے کا حل مذاکرات میں ہے، صبح کو اعتماد میں لے کر مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو کوئی قباحت نہیں، میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، وفاق کو دعوت دیتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں آڈٹ کرے لیکن ہمارے واجبات بھی ادا کرے، میرا بھائی بھی کرپشن میں مبتلا ہو تو اسے سزا ملنی چاہیے، تو آئیں کریں۔ حالت ان کی یہ ہے وفاقی حکومت کی۔ پچھلے دنوں جب آڈٹ ہو رہا تھا تو آڈیٹر جنرل نے جو رپورٹ جمع کروائی اس میں بتایا گیا کہ کہاں کہاں بے ضابطگیاں ہیں، وہ بے ضابطگیاں درست کروانے کی بجائے انہوں نے آڈیٹر جنرل کو ہی تبدیل کروا دیا۔ تو یہ حالت ہے ان کی، اور وہ وہاں سے نوجوان کہہ رہا ہے کہ آئیں، میرے پر آپ کرپشن کا الزام لگاتے ہیں، سمگلنگ کا الزام لگاتے ہیں، آ جائیں میرے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر لیں، میرے ساتھ بیٹھ کر تحقیقات کر لیں، میرا بھائی بھی ملوث ہو تو آئیں اس کو سزا دیں۔ کیا مریم نواز یہ کہہ سکتی ہے؟ کیا نواز شریف یہ کہہ سکتا ہے؟ شہباز شریف کہہ سکتا ہے؟ حمزہ کہہ سکتا ہے؟ بلاول کہہ سکتا ہے؟ آصف زرداری کہہ سکتا ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو استثناء دلوا رہے ہیں کہ ہم کرپشن کریں، بندے ماریں، قتل و غارت کریں، ڈکیتیاں کریں، کوئی بھی جرم کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جبکہ وہ وہاں سے کہہ رہا ہے کہ آئیں آپ آ کے احتساب ہمارا کریں۔ تو یہ اعتماد ہوتا ہے جب آپ عوام کے ووٹ سے آئیں، جب آپ کا دامن صاف ہو۔ پھر سہیل آفریدی کی جانب سے مراد سعید اور گنڈا پور کے حوالے سے بھی خصوصی گفتگو کی گئی۔ سہیل آفریدی پر یہ الزام لگایا گیا کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنوانے میں مراد سعید کا بڑا کردار ہے۔ ان پر الزام لگ رہے تھے کہ مراد سعید کی پرچی ہے اور مراد سعید نے ہی در حقیقت ISF شروع کیا تھا، مراد سعید کی چھاپ ہے اس کے اوپر، اس کی سفارش ہے، ورنہ ان کے اندر اتنی صلاحیت اور قابلیت نہیں ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ بن پاتے، یہ صوبہ چلا سکتے۔ ناظرین کرام، جو بندہ 5 وفد صحافیوں کے بھگتا رہا ہو، ان کے سوالوں کے جواب دے رہا ہو، پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا قابل ہے۔ بہرحال سہیل آفریدی نے کہا کہ مجھے مراد سعید نے وزیر اعلیٰ نہیں بنوایا، عمران خان کے علاوہ کسی کا احسان مند نہیں ہوں، نیشنل سیکیورٹی میٹنگ ہو یا NFC ایوارڈ اجلاس میں شرکت کروں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ احتجاج کے لیے اسلام آباد آؤں گا، حالات جو بھی ہوں مقابلہ کروں گا، گنڈا پور کی طرح میدان سے نہیں بھاگوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اسلام آباد آئے تو نہ تو ہم چائے پینے کے لیے خیبر پختونخوا ہاؤس جائیں گے، نہ ہی کوئی دوسرا تیسرا کام کریں گے، بس آئیں گے، بیٹھیں گے اور واپس نہیں جائیں گے۔ کسی نے گولی چلانی ہے، کسی نے مارنا ہے، کسی نے پرچہ کاٹنا ہے، کسی نے اٹھانا ہے، جس کے اندر طاقت ہوگی وہ آزما لے گا۔ تو سہیل آفریدی نے اچھا کیا، آج گنڈا پور کو بھی تھوڑا سا آئینہ دکھایا ہے۔ گنڈا پور کے حوالے سے عمران خان کہتے تھے کہ وہ مجھ سے اس وقت ملنے آتا ہے جب اس کو کوئی مجھ سے مطلب ہوتا ہے، وہ شخص جو عمران خان کو آخر تک دھوکہ دیتا رہا۔ اس کی بہن کے بارے میں اتنا گھٹیا بیان اس نے دیا، لیکن پھر بھی عمران خان نے اس کا پردہ رکھا اور کہا کہ وہ میرا وفادار ساتھی ہے۔ پھر سہیل آفریدی سے سوال ہوا کہ علیمہ خان جو عمران خان کی بہن ہے، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وہ PTI حکومت ہے یا PTI انتظامات کے اندر وہ مداخلت کرتی ہیں، پارٹی کو ہائی جیک کرنے کی، کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں، مختلف سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ان کے اختلافات رہتے ہیں۔ اس حوالے سے گنڈا پور نے الزامات لگائے، شیر افضل مروت نے الزامات لگائے، بہت سارے ایسے لوگوں نے الزامات لگائے کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان سیاست کے اندر مداخلت کرتی ہے۔ PTI چیئرمین گوہر علی خان کا بیان آن ریکارڈ موجود ہے جو کہتے ہیں کہ آج تک کبھی بھی علیمہ خان نے میرے کام میں مداخلت نہیں کی، مجھ پر دباؤ نہیں ڈالا، مجھ سے کوئی فیصلہ نہیں کروایا۔ بہرحال اس سوال کا جواب سہیل آفریدی نے دیا کہ جس دن اعلان ہوا کہ عمران خان نے مجھے وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ کیا ہے تو اسی دن مجھے علیمہ خان اور ان کی فیملی سے ایک پیغام آیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی ہمارا نام لے کر کوئی کام کہے تو وہ کام آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ تو مجھے بتائیں، جو الزام لگاتے ہیں یہ بڑے کم ظرف اور ذلیل ذہنیت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو آج آفریدی نے یہ کیٹاگوریکلی کہہ دیا ہے کہ کوئی کسی قسم کا عمران خان کی بہنوں کی مداخلت نہیں ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، اب آتے ہیں 4 آپشنز جو اس وقت PTI کنسیڈر کر رہی ہے۔ ویسے تو PTI کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم کسی بھی وقت کہیں پر بھی آ سکتے ہیں، یعنی 4 جو آپشن ہیں ان میں پنڈی جا سکتے ہیں، اسلام آباد جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا کا جو بارڈر ہے صوبے کا پنجاب کے ساتھ یا بلوچستان کے ساتھ ملتا ہے، اسلام آباد کے ساتھ ملتا ہے، وہ بھی بند کر سکتے ہیں کہ کوئی آمد و رفت نہیں ہوگی۔
سہیل آفریدی اور مینا خان آفریدی نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ آپ کے وردی والے کسی شخص کو بھی ہم خیبر پختونخوا میں نہیں گھسنے دیں گے. پھر 2 روز پہلے ایک پلانٹڈ خبر چلوائی گئی کہ کسی شہری کو بھی، عام پاکستانی کو بھی نہیں گھسنے دیا جائے گا. یہ پلانٹڈ خبر تھی جس کا مقصد صرف اور صرف سہیل آفریدی اور ان کی حکومت کو بدنام کرنا تھا اور عوام کی نظروں میں ان کی ساکھ کو خراب کرنا تھا، لیکن یہ واردات فوری طور پر پکڑی گئی. یہ صورتحال ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.